اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین باتمکین، آج کی نشست جاوید غامدی کے مغالطے کا جو سلسلہ چل رہا ہے اسی سے منسلک ہے۔ کچھ طبیعت کے اضمحلال کے باعث یہ سلسلہ قدر تعطل کا شکار ہو گیا ہے، تاہم جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، اس میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے مخاطب اول تو جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، اور باقی عامۃ الناس اس کے ثانوی طور پر مخاطب ہیں، لیکن ایک لحاظ سے عامۃ الناس بھی مخاطب اول ٹھہرتے ہیں کہ انہیں گمراہ کیا گیا ہے۔ ایک اور بات جو شاید ہم پہلے بھی اس کی وضاحت کر چکے ہیں، اب معلوم نہیں کہ وہ ریکارڈ ہوا ہے سلسلہ یا نہیں، کہ ہم اس میں کوئی مقابلہ کی، کسی کو نیچا دکھانے کی یا کسی کو جاہل ثابت کرنے کی یا خود کو بہت پڑھا لکھا ثابت کرنے کی، اس میں کوئی ایسی کوشش نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی تو ہم لوگوں کو اکٹھا کر کے یا کسی مسجد میں جمعہ کے روز منبر پر بیٹھ کے یا کسی خاص حال میں بیٹھ کر، کسی ہوٹل میں بیٹھ کر مخصوص ہمنواؤں کو سامنے بٹھا کر گفتگو کرتے، کیونکہ ہمارا مقصد خلوص اور اخلاص کے ساتھ جاوید احمد غامدی صاحب کے بعض مغالطوں کا تعارف کروانا ہے اور عام لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ ان کی باتیں غلط آمیز ہیں اور اسی وجہ سے گمراہی کا سبب بن رہی ہیں۔ اس لیے اس سلسلہ میں ہم نے ایک تو کسی مجلس کا اور گیدرنگ کا اہتمام نہیں کیا، اور دوسرا اس میں تسلسل اس طرح کا نہیں رکھا کہ روزانہ ہی ہم اسی موضوع پر بولتے رہیں۔ اب آتے ہیں ہم آج کے موضوع کی طرف۔ پچھلی نشست میں ہم نے یہ کہا تھا کہ غامدی صاحب تصوف کو اسلام کے متوازن دین سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، اور پھر اس کو عالمگیر ضلالت کا نام دیا انہوں نے، یعنی گمراہی۔ اس میں خاص کر جو برہان میں ان کا مضمون اسلام اور تصوف ہے، توحید، نبوت وغیرہ کے عنوانات دے کر انہوں نے اپنی کم فہمی اور کج فہمی کا ثبوت دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے تصوف کی بعض کتابوں کو سامنے رکھا، ان کی عبارتیں بھی سامنے رکھی، اور توحید کے باب میں منازل السائرین جو بہت ہی اہم کتاب ہے اور خاکسار نے اس کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے، شیخ حربی کی، اس کی عبارتیں بھی لکھیں، لیکن کہاں منازل السائرین کا خوبصورت اور عظیم متن کہاں ہماری ناقص عقلیں اور ہمارا ناقص علم اور ہماری ناقص فہم
توحید کے اس بیان میں جو غامدی صاحب نے حملہ کیا ہے وہ وحدت الوجود پر کیا ہے، اور اس سلسلے میں مغربی مصنفین سے لے کر، جنہیں وہ مفکرین سمجھتے ہیں، میں انہیں مفکرین نہیں سمجھتا، مغربی مصنفین سے لے کر ہندو مصنفین تک سب کو اسلامی تصوف کے متوازن قرار دیا ہے۔ گویا انہیں گیتا اور شیخ اکبر کی کتابوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ تو دیکھا جائے تو اصل گمراہی اور ضلالت تو غامدی صاحب کے اپنے حصے میں آئی ہے۔ عبارتیں نقل کرنے کے باوجود، توحید کی اقسام بیان کرنے کے باوجود، عربی عبارتیں سمجھنے کے باوجود، اردو میں ان کا ترجمہ کرنے کے باوجود، وہ صوفیہ کے معنی و مفہوم اور منطوق و مدرک تک نہیں پہنچ سکے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان اپنی عقل اور اپنے علم اور اپنی فہم کے اعتبار سے ایک خاص درجے میں ہے بمقابلہ دوسرے انسان کے، اور کسی کو اپنے علم کا یا عقل و فہم کا دعویٰ بھی نہیں ہوتا، اور یقیناً غامدی صاحب کو بھی دعویٰ نہیں ہوگا۔ تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو انہیں یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ ضروری نہیں کہ ہر بات غامدی صاحب پر کھل جائے۔ اچھا، اب یہ جو مسئلہ ہے عبادت الوجود کا، عبادت الوجود کیا ہے، عوام کی سمجھ میں تو یہ آنے والا ہے نہیں، اور جہاں تک علماء کا تعلق ہے، مشائخ کا تعلق ہے، اور مشائخ سے اور پیران اعظام سے مراد میری وہی لوگ ہیں جو واقعی مشائخ اور پیران اعظام ہیں۔ یہ جو آج کل کے نشئی، چرسی بھنگی اور جاہل لوگ مزاروں پر قابض ہو گئے ہیں، اور والد صاحب کی وفات ہوئی تو نااہل بیٹا سجادہ نشین بن بیٹھا، یقیناً میں ان کی بات نہیں کر رہا، اور ہمیشہ جب کوئی بات کی جاتی ہے تو سیاق و سباق کو، مفہوم کو اور مجموعی صورتحال کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ یہ تو خیر وحدت الوجود کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن جو اہل علم ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو مطالعہ کرتے ہیں کتب تصوف کا، تو انہیں معلوم ہے کہ تصوف کیا ہے، اور تصوف کی حقیقت و ماہیت کیا ہے، اور تصوف وہ کون سا نظام ہے جو ایک عام مومن اور مسلمان کو تزکیہ کے اعلیٰ مقام پر فائز کرنا چاہتا ہے، اور معرفت و عرفان حق کی دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ ہم نے پچھلی نشست میں بعض اقوال پیش کر کے یہ بتایا تھا کہ تصوف کو جو غامدی صاحب نے اسلام کے متوازن یا عالمگیر ضلالت قرار دیا ہے، یہ غامدی صاحب کا ایک مغالطہ ہے، بلکہ یہ ان کی غلط گوئی ہے، کیونکہ یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ اس نشست میں ہم نے بہت تھوڑے اقوال پیش کیے، چونکہ مقصد اشارہ ہے، کیونکہ ہمارے مخاطب اول خود غامدی صاحب ہیں تو انہیں اشارات کافی ہیں، اور عوام میں جو لوگ زیادہ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو کتابیں موجود ہیں، اور خود شوقین حضرات ہمارے اس ویڈیو کو سماعت کرنے کے بعد کمنٹس باکس میں بھی اپنے سوالات کر سکتے ہیں، کتابوں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو وحدت الوجود کا اس مضمون میں غامدی صاحب نے توحید کی اقسام بیان کرنے کے بعد وحدت الوجود کا انکار کیا، اور وحدت الوجود کو عالمگیر ضلالت قرار دیا، اور کہتے ہیں کہ برہان میں، جیسا کہ انہوں نے اپنے اسی مضمون کے آخر میں لکھا کہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ کی ہدایت یعنی اسلام کے مقابلے میں تصوف وہ عالمگیر ضلالت ہے جس نے دنیا کے ذہین ترین لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ میں کہوں گا کہ جو آپ کی تعلیم ہے، جس انداز سے آپ نے پڑھا ہے، اس نے دراصل آپ کو چاہے ضلالت میں گرا دیا ہے۔
اب نہ کوئی سیڑھی ہے، نہ کوئی اور انسان ہے، نہ کوئی رسی ہے کہ وہ نیچے پھینکے اور آپ اس رسی کو پکڑ کر چاہے ضلالت سے اوپر نکل آئیں۔ تو جو کمی آپ کے اندر ہے، جو کوتاہی یہ فہم آپ کے اندر ہے، اس کو آپ تسلیم کریں۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ وحدت الوجود جو ہے عوام کا تو یہ مسئلہ نہیں، اور علماء اور مشائخ جو واقعی علماء اور مشائخ کہلانے کے قابل ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے، اور انہیں بھی اس کے مکمل فہم کا دعویٰ نہیں ہے۔ اب دیکھیں، لفظی طور پر اگر دیکھا جائے، اب میں مختصراً یہاں یہ میں بات کہہ دوں، وحدت الوجود کا مفہوم بیان کرنے سے پہلے میں یہ بات کہہ دوں کہ یہ جو غامدی صاحب کا حملہ ہے ان کا اپنا مغالطہ، اور عوام کو جو انہوں نے مغالطہ دیا اور پھر وحدت الوجود پر حملہ کیا، یہ ان کا یا تو مغالطہ کہہ لیں، کہ مغالطہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ خود انہوں نے عبارتیں لکھی ہیں کتابوں کی، منازل السائرین تک ان کی رسائی ہے، تو اس اعتبار سے تو مغالطہ ہی کہنا چاہیے۔ لیکن دوسرے اعتبار سے میں گمراہی بھی کہہ سکتا ہوں کہ جب انہوں نے اتنے بڑے بڑے صوفیہ کو، اتنے بڑے بڑے مصنفین کو، اتنے بڑے بڑے عارفین کو، شیخ اکبر ابن عربی جیسے جو وحدت الوجود کے نظریے کے سب سے بڑے حامی ہیں، سب سے بڑے اس کے شارح بھی ہیں، اور پھر منازل السائرین شیخ عربی اور امام غزالی ہو گئے، ان سب کے جن کتابوں کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، ان سب کو جب انہوں نے گمراہ قرار دیا ہے تو پھر ہمیں کہنے میں یہ کوئی باک نہیں کہ خود دراصل غامدی صاحب گمراہ ہیں، اور انہیں وحدت الوجود کے اس مسئلہ کو اس طرح سمجھنا چاہیے جس طرح صوفیہ نے بیان کیا ہے۔ لا موجود الا اللہ صوفیہ کے نزدیک کیا ہے؟ یعنی حقیقی وجود جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے، باقی سب سائے کی مانند ہیں۔ اب آتے ہیں جی، چونکہ یہ ویڈیو غامدی صاحب کے شاگرد بھی سماعت کریں گے اور باقی نوجوان طبقہ بھی، تو اب ہم مختصراً بتاتے ہیں کہ وحدت الوجود کا دراصل نظریہ ہے کیا، صوفیہ نے جو کچھ لکھا ہے اس کا نچوڑ کیا ہے۔ وحدت الوجود یہ مرکب اضافی ہے کہ وجود کا ایک ہونا، مرکب توصیفی بھی کہہ سکتے ہیں۔ وحدت الوجود، وجود کا ایک ہونا، یعنی اس کائنات میں ایک ہی وجود ہے، اور یہ وجود ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی وجود حق۔ باقی جتنے بھی موجودات ہیں، وجود ہیں، وہ ایک سایہ کی مانند ہیں۔ اب سایہ کی مثال اکثر اہل علم دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، کہ مثال کے طور پر سورج طلوع ہوا، روشنی آئی، اور اب ایک درخت ہے تو اس درخت کا سایہ قائم ہوا، یا ایک انسان دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے تو سورج سے اس کے جو اپوزٹ سائیڈ ہے، مخالف سمت ہے، ادھر ایک سایہ بنتا ہے۔ اب سایہ کا وجود سامنے آتا ہے، چونکہ سایہ موجود پایا جاتا ہے، مشہود ہے، یعنی دیکھا جا رہا ہے، نظر آ رہا ہے، تو سایہ کا ایک وجود ہو گیا۔ لیکن جو ہی دھوپ ختم ہوئی، بادل آ گئے، تو سایہ کا وجود ختم ہو گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو سایہ کا وجود ہمیں نظر آیا تھا، اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک تو یہ وجود ایک خاص وقت ہمیں نظر آیا تھا جب سورج طلوع ہوا یا جب روشنی کا ظہور ہوا، اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا، تو یوں اس کی ابتدا ہو گئی۔ اور پھر جب سورج کے سامنے بادل آ گئے تو یہ سایہ کا وجود ختم ہو گیا، تو اس کی انتہا ہو گئی۔ اب یہ ایک ایسا وجود تھا، یعنی سایہ ایک ایسا وجود تھا، ایک ایسی باڈی تھی جس کی ابتدا تب ہوئی کہ جب سورج نکلا، اور جب روشنی ختم ہوئی، سورج کے سامنے بادل آ گیا، تو اس کی انتہا ہو گئی۔ تو یہاں سے دو چیزیں ثابت ہوئیں کہ ایک تو یہ وجود سورج اور جس چیز کا یہ سایہ تھا اس کا محتاج ہے، خود اس کا وجود قائم نہیں ہو سکتا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ابتدا بھی ہے اور اس کی انتہا بھی ہے۔ اب جب اللہ کے وجود کی بات کی جاتی ہے
اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے وجود کی نہ تو ابتدا ہے اور نہ ہی انتہا ہے، وہ ازلی ہے اور ابدی ہے۔ ازلی اور ابدی کا معنی یہ ہے کہ وہ ازل سے ہے، ازلی کا مطلب ہے وہ ازل سے ہے، اور ازل جو ہے اس کی کوئی ابتدا نہیں، اور ابدی کا مطلب ہے کہ جو ابد تک ہے۔ اور اب یہ سمجھنے کے لیے تو ہم نے ابد تک کہہ دیا، لیکن ابد جو ہے وہ بلا انتہا، یعنی ازل بلا ابتدا اور ابد بلا انتہا۔ اب جب اللہ ازلی ہے، ابدی ہے، تو اس وجود میں، اللہ کے وجود میں اور اس سایہ کے وجود میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ اللہ کا وجود ابتدا سے پاک اور انتہا سے بھی پاک، اور سایہ کا وجود اس کی ابتدا ہوئی خاص وقت پہ جب سورج اور روشنی سامنے آئی، اور جب سورج اور روشنی غائب ہوئی تو اس کی انتہا ہو گئی۔ پس وہ علم کلام کی اور صوفیہ کی اصطلاح میں اللہ کا وجود ابتدا و انتہا سے پاک ہے، یعنی ازلی اور ابدی ہے، مگر باقی وجود جیسے کہ ہم نے سایہ کی مثال دی، یہ تمام جو موجودات ہیں، یعنی ہر چیز کا وجود جو ہے اس کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، اور وہ حادث ہے۔ جس کی ابتدا ہو اور جس کی انتہا ہو وہ حادث ہوتا ہے، اور حادث جو ہے وہ قائم نہ رہنے والا، ختم ہو جانے والا، فنا ہو جانے والا۔ پھر حادث کے مقابلے میں جو ہے وہ قدیم ہے، یعنی حادث تو حدث سے تعلق رکھتا ہے اور قدیم قدم سے تعلق رکھتا ہے، اور قدم یہی ہے کہ نہ ابتدا ہو اور نہ انتہا ہو۔ اب معلوم یہ ہوا صوفیہ کی اس تقریر سے کہ کائنات میں جتنے وجود ہیں وہ سب سایہ کی طرح ہیں، یعنی ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، وہ ایک دوسرے وجود کے محتاج ہیں، اور اللہ کا جو وجود ہے وہ کسی دوسرے وجود کا محتاج نہیں۔ اب اس میں یہ ہے وحدت الوجود، یعنی وجود ایک ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر آپ اس کا یعنی یوں سمجھ لیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ خود بخود قائم ہے، اور باقی جتنے بھی وجود ہیں وہ خود بخود قائم نہیں ہیں۔ جیسے کہ سایہ کی مثال ہم نے دی کہ سایہ کسی دوسری چیز کا ہو سکتا ہے، درخت کا سایہ ہے تو سایہ کا قیام درخت کے ساتھ ہے، اگر درخت ہو ہی نہیں تو سایہ ہو ہی نہیں سکتا، یا اگر درخت ہو اور روشنی اور سورج نہ ہو تو پھر بھی سایہ کا وجود نہیں ہے۔ اب اس سے ایک غلط مفہوم نکالا گیا وحدت الوجود کا، وہ یہ نکالا گیا جس کا فارسی میں ترجمہ کیا گیا کہ ہمہ اوست۔ اب ہمہ اوست کا غلط مفہوم یہ نکالا گیا کہ سب کچھ وہی ہے، یعنی ہر چیز ہی خدا ہے، معاذ اللہ ہر چیز ہی اللہ ہے۔ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صوفیہ کے ہاں تو ایسے ہے ہی نہیں۔ اللہ کے وجود حقیقی کے ساتھ جو دوسرے وجود ہیں ان کا تعلق ایسے نہیں ہے کہ جیسے کہ گلاس میں پانی ڈال دیا جائے تو اب دیکھو بھئی گلاس کا ایک وجود ہے اور ایک پانی کا وجود ہے۔ اسے علماء کی اصطلاح میں ظرف مظروف کہتے ہیں کہ وہ پانی جو ہے وہ مظروف ہے اور جو گلاس ہے وہ ظرف ہے، یعنی برتن ہے۔ یہ نہیں ہے، اور یہ ایسے بھی نہیں ہے کہ جیسے کل اور جز کا وجود، کہ مثال کے طور پر اب ایک انسان کی پوری باڈی ہے تو سر اس کا ایک جز ہے، ایک جزو ہے، پاؤں اس کا ایک جزو ہے، ہاتھ اس کا ایک جزو ہے۔ تو یہاں ایسی بات بھی نہیں، یہاں ایسے ہے کہ جیسے وجود جو ہے خالق اور مخلوق کے دونوں وجود کا تعلق جو ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے صفت کا تعلق موصوف کے ساتھ ہوتا ہے، یا لازم کا تعلق ملزوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلا سورج ہے، اب سورج کو روشنی اور دھوپ جو ہے لازم ہے، تو مثلا آگ ہے تو گرمی اور روشنی اس کو لازم ہے۔ تو یا جیسے ہم نے سایہ کی مثال دی، وہ بھی ایسے ہے کہ سایہ کا وجود کسی دوسرے وجود کا محتاج ہے، اس کے ساتھ ہے۔
اب یہ اسلامی نظریہ تھا، صوفیہ کا نظریہ تھا، اس کا ہمہ ترجمہ کر کے اور اس کا غلط مفہوم لے کر یہ مراد دیا گیا کہ جب سب کچھ ہی خدا ہے، یعنی ہر وجود ہی خدا ہے نعوذ باللہ، تو پھر کوئی بھی بت ہے، کوئی بھی انسان ہے، اسے اگر بت بنا لیا جائے تو وہ بھی خدا ہے، وہ بھی اسی کا وجود ہے، لہذا اس کی عبادت کی جائے۔ جب خدا کی عبادت کی جائے تو یہ جو بت ہے یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے، اسی کا ایک جزو ہے، تو پھر اس کی بھی عبادت کی جائے۔ تو یہ خرابی تب آئی کہ جب اس کا غلط مفہوم سمجھا گیا، اور جب خدا کا جو خالق ہے اس کا مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو کل اور جز کا تعلق سمجھ لیا گیا، تو پھر یہ ہو گیا۔ جبکہ اسلامی نظریہ کیا تھا کہ وجود حقیقی اسی کا ہے، لیکن باقی جتنے وجود ہیں وہ غیر حقیقی ہیں لیکن اس کے ساتھ جڑے ہوئی ہیں، یعنی ہمارا جو وجود ہے وہ خدا کے وجود کے ساتھ مرتبط ہے، جڑا ہوا ہے، جدا نہیں ہے۔ مثلا اب ایک شخص ہے جس کا نام ہے علی، اور علی کا اب جو باڈی ہے اس کے مختلف اجزاء ہیں، اس کا سر ہے، اس کا چہرہ ہے، اس کا ہاتھ ہے، اس کا پاؤں ہے، تو اب ہم اس کے صرف چہرے کو، علی کے صرف چہرے کو علی نہیں کہہ سکتے، یا علی کے صرف ہاتھ کو علی نہیں کہہ سکتے، یا علی کے پاؤں کو، صرف علی کے پاؤں کو علی نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ساری چیزیں علی سے جدا بھی نہیں ہیں۔ تو اب جو ہے جب یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر یہ بات بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ وجود حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور مخلوقات کا جو وجود ہے وہ سایہ کی طرح ہے، اس کا محتاج ہے، اور تعلق دونوں کا آپس میں کل اور جز کا نہیں ہے بلکہ صفت اور موصوف کا اور لازم اور ملزوم کا تعلق ہے۔ یعنی ہمارے جتنے بھی وجود ہیں یا جتنی بھی مخلوقات کے وجود ہیں وہ اللہ کے وجود کے ساتھ مرتبط ہیں۔ جیسے یہ موبائل کی مثال لے لیں کہ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے اور یہ ہمارے پاس ہے، اس کا سارا وجود ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ اپنی کمپنی سے یا ایک خاص جگہ سے سگنل لے رہا ہے، تو سگنل کے اعتبار سے اس کا وجود ادھر مرتبط ہے، اس کمپنی کے ساتھ، سگنل والی جگہ، سگنل والے ٹاور کے ساتھ اس کا جو ہے وہ تعلق موجود ہے۔ تو اس کا اپنا بھی ایک وجود نظر آ رہا ہے، اور یہ اس کی باڈی اور اس کا حجم ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن سگنل کے اعتبار سے اس کا تعلق ٹاور کے ساتھ بھی ہے۔ یوں ہی ہمارا ایک وجود ہے، لیکن یہ ایک ایسا وجود ہے کہ اگر اس کا تعلق اللہ کے وجود حقیقی کے ساتھ نہ ہو تو پھر یہ ایک بیکار وجود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے صوفیہ نے اس نقطہ پر فرمایا اور توحید کا یہ درجہ قرار دیا کہ لا موجود الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، یعنی حقیقی وجود ہے تو اسی کا ہے۔ اب یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، یا اس پر خود وحدت الوجود کے موضوع پر جو صوفیہ نے ارشادات لکھے ہیں اور ارشاد فرمایا، وہ تو ان کی بہت تفصیل ہے۔ اب ہم آخر میں یہ کہیں گے، خلاصہ کے طور پر یہ کہیں گے کہ وحدت الوجود کا معنی یہ ہے کہ حقیقی وجود ایک ہے، باقی مخلوقات کے جتنے بھی وجود ہیں وہ خالق کے وجود سے مرتبط ہیں، اس کا حصہ نہیں ہے، اس کا جز نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کا جز اجزاء مانا جائے تو پھر یہ ہندوانہ مشرکانہ یہ نظریہ پھر بن جائے گا کہ پھر وہ بچڑے کی عبادت بھی جو کرتے تھے انہوں نے بھی کی، اور جو بتوں کی عبادت بھی کرتے ہیں، اس سے جو ہے وہ نظریہ حلول بھی پھر سامنے آتا ہے کہ بھئی نعوذ باللہ اللہ جو ہے وہ تمام مخلوقات کے تمام جو موجودات ہیں وجود میں قائم ہے، لہذا کوئی بت ہے تو اس کے اندر بھی اللہ حلول کر گیا ہے۔ تو نظریہ حلول جو ہے وہ غیر اسلامی نظریہ ہے، ہم ایسا قطعاً نہیں مانتے۔ تو جاوید احمد غامدی صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ وحدت الوجود کا جو صوفیانہ نظریہ ہے اس کا پرچار کریں اور اس کی وضاحت کریں، اس کو ہندوانہ جو ہے وہ نظریہ کے ساتھ
شری شنکراچاریہ اور شری رام اور یہ جو ہیگل اور بریڈلے اور ان کے ساتھ اس کو گڑمڑ نہ کریں، اور گیتا اور فصوص الحکم کی عبارتوں کو گڑمڑ نہ کریں، اور یہ بھی نہ کہیں کہ فصوص الحکم اور گیتا اور یہ جو ہے یہ تورات زبور انجیل کی طرح صوفیہ کے حیثیت حاصل ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ کا مغالطہ ہے، بلکہ غلط بیانی ہے، اور بلکہ یہ گمراہی تو ہے ہی ہے کہ آپ گمراہ ہو چکے، گمراہ گری بھی ہے کہ دوسروں کو آپ گمراہ کر رہے ہیں۔ آخر میں سامعین و ناظرین سے یہ کہوں گا کہ اگر کوئی اس سلسلے میں مزید آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو تو وہ آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس سوال کا جواب بھی دیں گے۔ اور اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیں تو جو آج کل وحدت الوجود کے موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ کرنے سے پہلے اصل صوفیہ کا مطالعہ کریں، ان کی اصل کتابیں بھی موجود ہیں۔ شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے تراجم بھی ہو چکے ہیں، اور جہاں ان کی عبارتیں سمجھ نہیں آتی، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ علماء اور مشائخ کا یہ موضوع ہے، یہ عام عوام کا موضوع ہی نہیں، تو وہاں علماء سے اور مشائخ سے رابطہ کریں، تو انشاءاللہ اگر نیت خالص ہو اور بات انسان سمجھنا چاہتا ہو تو سمجھ آ جاتی ہے۔ ہماری طبیعت کچھ دنوں سے مزمحل ہے، ہم سامعین و ناظرین سے یہ بھی عرض کریں گے، گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے لیے دعا فرمائیں تاکہ ہم یہ علمی اور ادبی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں، اور غامدی صاحب کے مغالطوں کے حوالے سے یہ ہمارا نقد جو ہے یہ وقت کی ضرورت ہے کہ بہت سے لوگ نجی محافل میں سوالات کرتے ہیں، تو پھر ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ ہم یہ سلسلہ گفتگو باقاعدہ ویڈیو کی شکل میں ہو اور وہ سوشل میڈیا پر آئے۔ اللہ تعالی ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے اور سچے صوفیہ اور سچے ارباب تصوف کا محب بنائے۔ اسی پر گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔